السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، الحمد للہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ محمد کے آخری حصے کے وقفات تدبریہ کریں گے اور پھر انشاءاللہ سورۃ الفتح شروع کریں گے۔ تو پہلے تلاوت۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم ولو نشاء لأریناکہم فلعرفتہم بسیماہم وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معانی الکلمات: اضغانہم، احقادہم، ان کے کینے. بسیماہم، علاماتہم الظاہرہ، ان کی ظاہری علامات. لحن القول، ما یبدو من کلامہم الذی یدل علی مقاصدہم، جو ظاہر ہوتا ہے ان کے کلام سے جو ان کے مقاصد کی دلالت کرتا ہے، یعنی اس کلام سے ان کا مقصد پتہ چل جاتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لَنَخْتَبِرَنَّكُمْ، ضرور بضرور ہم آزمائیں گے تم کو. وَشَاقُّوا خَالَفُوهُ وَحَارَبُوهُ، ان کی مخالفت کی اور ان سے جنگ کی. يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ يَنْقُصَكُمْ ثَوَابَ أَعْمَالِكُمْ، تم سے تمہارے اعمال کے ثواب میں کمی نہیں کرے گا. فَيُحْفِكُمْ يُلِحَّ عَلَيْكُمْ وَيُجْهِدْكُمْ، تم پر اصرار کرے اور تمہیں سٹرین کر دے. یجہد کا مطلب سٹرین کرنا، یعنی مشکل ڈالنا. اذغانکم احقادکم، تمہارے سینے، تمہارے کینے. الوقفات التدبریہ نمبر 1. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. آپ کا نمبر کون سا ہے؟ 22 نمبر سے شروع کر رہے ہیں. وَلَوْ نَشَاءُ يَا مُحَمَّدُ لَأَرَيْنَاكَ أَشْخَاصَهُمْ فَعَرَفْتَهُمْ عَيَانًا، اور اگر ہم چاہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَرَيْنَاكَ، تو ضرور ہم آپ کو دکھا دیں. اشخاصہم، ان کے لوگ، یعنی منافق لوگ، ان کے شخص یعنی ان کے منافق لوگ. فَعَرَفْتَهُمْ عَيَانًا، تو آپ انہیں پہچان لیں واضح طور پر. یعنی اگر ہم چاہتے تو آپ کو منافق لوگ دکھا دیتے، ناموں سے بتا دیتے کہ کون کون ہیں، تو آپ انہیں واضح طور پہ پہچان لیتے. وَلَكِنْ لَمْ يَفْعَلْ تَعَالَى ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الْمُنَافِقِينَ سَتْرًا مِّنْهُ عَلَى خَلْقِهِ. وَلَكِنْ لیکن، لم يفعل تعالی، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. ذالک، یہ، فی جمیع المنافقین، تمام منافقین کے بارے میں. سترم منہ، اپنی طرف سے پردہ پوشی کرتے ہوئے، علی خلقہ، اپنی مخلوق پر. لیکن اللہ نے تمام منافقین کے بارے میں ایسا نہیں کیا تاکہ وہ اپنی مخلوق پر پردہ پوشی فرمائے. وَحَمْلًا لِلْأُمُورِ عَلَى ظَاهِرِ السَّلَامَةِ وَرَدًّا لِلسَّرَائِرِ إِلَى عَالِمِهَا. ابن کثیر. وَحَمْلًا، اور تاکہ محتمل ہوں، للامور، تمام معاملات، علی ظاہر السلامتی، ظاہری سلامتی کے مطابق، یعنی تاکہ تمام معاملات کو ظاہر کے مطابق رکھا جائے، یہ مفہوم ہے. وردن للسرائر الی عالمہا، اور لوٹا دیا جائے باطنی امور کو، سرائر کہتے ہیں اندر کے راز، الی عالمہا، اس کے عالم یعنی جاننے والے کی طرف، اور وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. یعنی کسی کا بھی جو باطن ہے اس کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ اس کے اندر ہے. تو اس لیے اللہ نے اس معاملے کو، منافقین کے معاملے کو اتنا واضح نہیں کیا. اگرچہ بعد میں آپ کو نام آخر میں بتا دیے گئے تھے، لیکن اس سے پہلے یعنی اس کو چھپا کر ہی رکھا. اور اس وجہ سے بھی، جو یہاں وجہ نہیں بیان ہوئی، کہ ہو سکتا ہے کہ آج ایک شخص منافق ہے اور کل کو وہ توبہ کر لے، اور اگر کبھی اس کا نام پہلے منافقین کی لسٹ میں آ چکا ہو اور سب پر عیاں ہو چکا ہو اور واضح ہو چکا ہو، تو پھر اس کو انڈو کرنے میں کتنی مشکل ہو. اور شاید اگر وہ کہے نہیں میں اب مخلص مسلمان ہوں، میں نے توبہ کر لی، تو کوئی مانے بھی نہ. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی عنایت ہے کہ وہ ہمارے دلوں کے حالات، ہمارے خیالات، ہمارے وسوسوں کو، ہماری خامیوں اور ہماری خرابیوں کو ڈھانک کے رکھتا ہے، اور ہمیں مہلت دیتا رہتا ہے، موقع دیتا رہتا ہے کہ ہم توبہ کریں اور واپس اس کی طرف پلٹ آئیں. السؤال لماذا لم يبين اللہ تعالی للمسلمین جمیع المنافقین.
لماذا کیوں کیوں لم نہیں یبین اللہ بیان کرتا اللہ تعالی للمسلمین مسلمانوں کے لیے جمیع المنافقین سارے منافقوں کو، یعنی تمام منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے وضاحت کیوں نہیں رکھی؟ ہاں، سترا منہ علی خلقہ، اور ردا للسرائر الی عالمہا، اور حملا للامور علی ظاہر السلامہ۔ نیکسٹ ہے يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ولا تبطلوا اعمالکم یحتمل اربعۃ معان۔ ولا تبطلوا اعمالکم میں 4 معنوں کا امکان پایا جاتا ہے۔ احدھا، ان میں سے ایک، لا تبطلوا اعمالکم بالکفر بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد کفر کر کے اپنے اعمال ضائع نہ کرو، کیونکہ قرآن مجید میں اس کے بارے میں واضح آیت آتی ہے نا کہ اگر کوئی شخص اسلام سے کفر کی طرف پھرتا ہے تو حالت اسلام میں اس نے جتنے بھی اچھے کام کیے، جو نمازیں پڑھی، جو قرآن پڑھا، جو ذکر اذکار کیے، جو صدقہ خیرات کیے، جو نیکی کے کام، سب کا صفایا ہو گیا۔ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے نا کہ بعض بچے جو پورا قرآن حفظ کرتے ہیں، اور قرآن حفظ کرنا از ناٹ اے جوک، کتنی محنت لگتی، لیکن جب وہ دین سے پھر جاتے ہیں تو ان کی وہ ساری محنت، چاہے ان کے سینے میں قرآن ہو، وہ بھی فائدہ نہیں دے گا ان کو، کیونکہ سینے میں قرآن ہونا بھی ایمان کے ساتھ ہی فائدہ دیتا ہے۔ تو نمبر 1، اعمال اس طرح ضائع ہوتے ہیں۔ والثانی، نمبر 2، لا تبطلوا حسناتکم بفعل السیئات، نہ باطل کرو اپنی نیکیاں برائیاں کر کے، یعنی اپنے نیک اعمال برے کام کرنے کے ساتھ باطل نہ کرو۔ جس طرح ان الحسنات یذہبن السیئات ہے کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، صاف کر دیتی ہیں، تو اب یعنی معافی ہو جاتی ہے نیکیوں کی وجہ سے، برائیوں کو دھو دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض برائیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے نیکیاں اڑ جاتی ہیں۔ اس میں کئی ایک اعمال ہو سکتے ہیں، جیسے کسی کی غیبت کرنا ہے، کسی پہ جھوٹا الزام لگانا ہے، اور دکھاوا کرنا ہے، شہرت کے کام کرنے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتی ہیں۔ نیکی کر کے احسان جتانا ہے، تو ایسی چیزوں سے خاص طور پر بچنا چاہیے انسان کو، بہت بہت محتاط رہنا چاہیے کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے، اور موسٹلی زبان ہی کے گناہ ہوتے ہیں جو انسان کے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ جیسے آتا ہے نا قرآن مجید میں، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تو من بھی زبان سے ہی ہوتا ہے، اور اذی بھی زبان سے ہی ہوتی ہے، زیادہ دوسروں کو اذیت دینا اور تکلیف دینا، کہ پہلے ان کے ساتھ احسان کر لیا، ان کی خدمت کر لی، ان کو کچھ دے دلا دیا، اور پھر اس کے بعد ان کو جتا بھی دیا کہ میں نے یہ کیا تمہارے لیے۔ والثالث، اور تیسرا معنی کیا ہے؟ لا تبطلوا اعمالکم بالریاء والعجب، اپنے اعمال کو ریاکاری اور خود پسندی کے ساتھ ضائع نہ کرو، ریاکاری اور خود پسندی کے ساتھ۔ خود پسندی میں بھی ایک میں نے کیا، میں ایسے کر سکتا ہوں، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، ایسی باتیں انسان جب بولتا ہے تو عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ والرابع، اور نمبر 4، لا تبطلوا اعمالکم بان تقطعوها قبل تمامها، ابن جزئی، نہ باطل کرو اپنے اعمال کو بان، اس صورت میں کہ تقطعوها، تم ان کو منقطع کر دو، قبل تمامها، ان کے پورے ہونے سے پہلے۔ جیسے نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں ہی آپ توڑ دیں، باتیں کرنی شروع کر دیں، یا جن بھی چیزوں سے نماز باطل ہوتی ہے ان میں سے کوئی ایک حرکت کریں، ابھی نماز پوری نہیں ہوئی، سلام نہیں پھیرا آپ نے۔ اسی طرح آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے،
اور روزہ کھلنا ہے 7 بجے مثلا، اور آپ 6 بجے کھانا پینا شروع کر دیتے، ایون 7 میں سے 2 منٹ پہلے بھی کھائیں گے تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور کون سے کام ہو سکتے ہیں جو پورے ہونے سے پہلے ہی ان کو چھوڑ دیا جائے تو وہ جو کیا ہوا وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اگر آپ پایا تکمیل تک نہ پہنچائیں، اینڈ تک نہ پہنچائیں، تو وہ ریورس ہو جاتے ہیں۔ جی جی احرام کی جی ہاں جی میڈیسن پڑھتے ہیں 5 سال، اور پھر اس کے بعد میں ایک شخص کو جانتی ہوں جس نے صرف ایک آخری پیپر نہیں دیا، ایک اونلی ون۔ تو اب کیا ہوا؟ اب کیا وہ ڈاکٹر بن کے بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں۔ اس میں بھی کوئی خیر ہی ہوگی کہ نہیں کر سکا، ہو سکتا ہے وہ کرتا اور اس کے ہاتھوں کو بندہ مر جاتا تو اس کی آخرت برباد ہو جاتی۔ تو بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارا رخ پھیر دیتا ہے کسی کام کی طرف سے، حالانکہ ہماری چاہت بھی ہوتی ہے اور ہماری محنت اور پیسہ بھی لگا ہوتا ہے، تو اس میں بھی کوئی خیر ہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جان بوجھ کے ایسے کام کرنا کہ جس سے کیے کرائے کے اوپر پانی پھر جائے، وہ تو پھر اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ جی بڑے زور شور سے کوئی کورس جوائن کرتے ہیں دین کا، یا کوئی بھی چیز کام شروع کرتے ہیں اور پھر تھوڑے دن کے بعد چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہاں، تو پھر وہ جو پڑھا ہوا ہوتا ہے اس پہ کوئی سرٹیفکیٹ تو نہیں ملتا۔ جی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بہت سارے اچھے کام کرنے کا کوئی بھی ارادہ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ جب ایک مل کے کام کرنے کا شروع ہوتا ہے نا، اس سے مل کے کام کرنے سے پہلے اسی ملنے میں ہی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ کام پہلے شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے بعض اوقات لوگ مل کے کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، یا مل کے کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے، کوئی مسجد بنانا چاہتے ہیں مثلا، کئی ایسی مثالیں ہوں گی، کوئی مسجد بنانا چاہتے ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ پایا تکمیل کو پہنچے، مٹیریلائز ہو، آپس میں لڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف مقدمے شروع کر دیتے ہیں، اور جو کیا کرایا ہوتی ہے محنت ساری نل اینڈ وائڈ، کوئی وہ نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس میں وہ ایک مشہور مثال ہے نا کہ تتلی کو اس کے لاروے سے کاٹ کے نکال دیا تو اڑنے کے قابل ہی نہ رہی۔ تو بس یہی مثال ہے کہ اگر کسی فصل کو وقت سے پہلے کاٹ لیا جائے، ہنڈیا کو وقت سے پہلے اتار دیا جائے، کسی بھی چیز کو اپنے اختتام تک نہ پہنچنے دیا جائے تو وہ چیز بھی ضائع ہو جاتی ہے، کسی کے قابل نہیں رہتی۔ تو انما الاعمال بخواتیمہا۔ جی ہاں جی میں سوچ رہی تھی آپ نے اسی لیسن کے آئی تھنک تھوڑے کچھ ویکس پہلے مینشن کیا تھا نا کہ ہم جیسے ایک اوون کے اندر ہیں، جیسے کوئی چیز جیسے ہم امتحان کے گو تھرو کرتے ہیں تو ہم وی آر کائنڈ آف وی آر بینگ کوکڈ، لیکن ہم آدھے ہوتے ہیں یا کمپلیشن میں نہیں ہوتے جب تک کہ ہم اس کو کمپلیشن کر نہ لیں، اس پروسیس سے گزر نہ جائیں۔ تو میں سبحان اللہ یہ سوچ رہی تھی کہ کوئی بھی نیک عمل کرنے پہ لگتا ہے تو اٹ ڈز ریکوائر سیکریفائز، اٹ ڈز ریکوائر دیٹ کائنڈ آف آپ کی بہاف پہ ایک ول اور وہ ساری چیزیں، لیکن اگر انسان اس کے بیچ میں گیو ان کر دے تو پھر اب جو اس کا بینیفٹ ہے میکسیمم وہ یوٹیلائز یا اس کو اٹین کر ہی نہیں سکتے۔ بالکل اثر سے جی ہاں بالکل۔ السؤال بین مبطلات الاعمال من خلال هذه الآیہ، اس آیت کی روح سے اعمال کو باطل کرنے والی چیزوں کو بیان کریں۔ ایمان کے بعد کفر کرنا، نیک اعمال کو برے اعمال کے ساتھ برباد کرنا، اپنے اعمال کو ریاکاری اور خود پسندی کے ساتھ ضائع کرنا، اور مکمل ہونے سے پہلے ہی ان کو منقطع کر دینا۔ نمبر 3 نیکسٹ۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ مائک دیجیے ان کو۔ استاذہ جی یہ آیت پڑھ کے ویسے ہی ڈائریکٹ صرف آیت پڑھ کے بھی بہت ڈر لگتا ہے، اور یہ جو 4 امکانات یہاں پہ دیے گئے ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ پہلی کیٹیگری بھی ہمیں نہیں پتہ کون سے عمل سے کس طرح اس کی امپلیکیشن ہو، لیکن اگر جو باقی 2nd 3rd اور 4th ہیں یہ تو ہم سب اس میں گرتے پڑتے رہتے ہیں آئی وڈ سے، کیونکہ سیئات جو حسنات کو مٹا دینے والی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کب کیا، کون سا کیا ہوا کام کس چیز کو انویلیڈیٹ کر دے۔
اور ریا اور عجب، مجھے کل یاد آ رہا تھا کسی بات سے، آپ نے قرآن کے موتی میں کہا تھا نا کہ اپنی نیکیوں کے دھوکے میں نہ آئے، یا اپنی نیکیوں کو خود کو دھوکے میں نہ مبتلا کرنے دے. تو یہ جو عجب والی بات آ جاتی ہے، اس چیز پہ ہم سب خاص طور پہ جو قرآن پڑھنے سیکھنے سکھانے میں مشغول ہیں، ہمارے لیے یہ بہت بڑا ریڈ الرٹ ہے کہ بار بار ہم اس چیز کو چیک کرتے رہیں. اور یہی بیان تختہ قبل تمامیہ کہ اتنے سارے پروجیکٹس بعض اوقات پلان ہوتے ہیں، آئیڈیاز شروع ہوتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے اگر لیک آف رسپانس کی وجہ سے انسان اس کو کال آف کر دیتا ہے کہ نہیں یہ چیزیں ابھی تک اس وقت اچھا رسپانس نہیں آ رہا تو نو پوائنٹ. تو وہ چیز میں سوچ رہی ہوں کہ یہ کتنا زیادہ ہمارے ایک طرح سے ہو ہی رہا ہوگا. ہم اپنا اعمال نامہ کیونکہ دیکھ نہیں پاتے تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کہاں ریڈ گرین چل رہا ہے، لیکن مجھے یعنی بہت ڈر لگ رہا ہے اس چیز سے کہ کتنا کچھ ایسا ہے. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائیں اور اتنی حسنات کی توفیق دیں کہ چند ایک چیزیں اس کو بیٹ نہ کر پائیں. نمبر 3، ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. واللہ معکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے. فیہ بشارۃ عظیمۃ، اس میں بہت بڑی خوشخبری ہے. بالنصر والظفر، مدد اور کامیابی کی، علی الاعداء، دشمنوں پر. السؤال، ماذا یترتب علی معیت اللہ للمسلمین، کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں اللہ کی معیت کے مسلمانوں کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے اللہ کی معیت کے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کے کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں؟ بالنصر والظفر علی الاعداء. نیکسٹ، لا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. فلا تہنوا ای لا تضعفوا عن الاعداء، یعنی دشمنوں کے مقابلے میں تم کمزوری نہ دکھاؤ. وتدعوا الى السلم ای المہادنۃ، صلح، والمسالمۃ، یہ بھی صلح ہی ہے. ووضع القتال بینکم، اور آپس میں جنگ کرنا چھوڑ کر. وبین الکفار، اور بینکم وبین الکفار، تمہارے اور کفار کے درمیان. فی حال قوتکم، تمہاری قوت کی حالت میں. وکثرت عددکم وعددکم، اور تمہاری کثرت تعداد اور سامان حرب. عدد ہوتا ہے سامان حرب جس سے تیاری کی جاتی ہے. یعنی اپنے اور کافروں کے درمیان اپنی قوت کی حالت میں، یعنی جس وقت تم قوی ہو، اور تعداد اور سامان حرب کی کثرت کی صورت میں ان کو صلح اور سلامتی کی دعوت نہ دو، اور جنگ کو موقوف کرنے کی طرف نہیں بلاؤ. ٹھیک ہے. مسالمہ یعنی سلامتی کی دعوت دینا، یعنی صلح کر لیتے، پیس ٹریٹی، یس، ٹروس. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ای فی حال علوکم علی عدوکم، اور تم ہی اعلیٰ ہو، بلند ہو، یعنی اپنے دشمنوں پر برتری رکھنے کی صورت میں. فی حال عدوکم علی عدوکم، فی حال علوکم علی عدوکم. فاما اذا کان الکفار فیہم قوۃ وکثرۃ، البتہ اگر مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کو قوت اور کثرت حاصل ہو، بالنسبت الی جمیع المسلمین، تمام مسلمانوں کے مقابلے میں. ورأى الامام فی المحادنۃ والمعاہدۃ مصلحۃ، اور حاکم وقت جو ہے معاہدے اور مصالحت میں مصلحت سمجھے، فلہ ان یفعل ذلک، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ایسا کر لے، یعنی صلح کر لے، جیسے صلح حدیبیہ بھی ہوئی. السؤال،
بینت الآیت موقف المسلمین من عدوہم فی حال قوتہم فما موقفہم فی حال ضعفہم. بینت بیان کرتی ہے، واضح کرتی ہے، الآیت و آیت، موقف المسلمین مسلمانوں کا موقف، اسٹینڈنگ، من عدوہم ان کے دشمن کے سامنے، فی حال قوتہم ان کی قوت کے وقت کیا کرنا چاہیے، فما موقفہم فی حال ضعفہم اور یہ کہ کمزوری کی ان کی کمزوری کی حالت میں مسلمانوں کا موقف کیا ہونا چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں اوپر بیان کر دی گئی ہیں. جب قوت ہو اور کثرت عدد اور عدد ہو تو پھر کیا ہے، پھر محادنہ اور مسالمہ نہیں، اور اگر کفار میں قوت اور کثرت ہو تو پھر کیا ہے، پھر صلح کی جا سکتی. نمبر 5 إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. الأشبه أن هذا عطف على قوله فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. الاشبہ زیادہ درست بات یہ ہے، یعنی زیادہ درست بات کے مشابہ یہ ہے، اشبہ کے زیادہ مشابہ ہے یعنی زیادہ ٹھیک یہ لگتا ہے، انا یہ کہ ہاذا یہ عبارت عطفن عطف ہے، یعنی کس پر معطوف ہے، علی قولہ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، پچھلی آیت پر. یعنی کہنے کا مطلب یہ سمپل ورڈز میں کہ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے. تذکیراً یہ اس بات کی یاد دہانی ہے، بِأَنَّ امتثال هذا النہی کہ اس نہیں پر عمل درآمد کرنا، امتثال ہوتا ہے عمل کرنا، هذا النہی اس نہیں پر، هو التقوی المحمودہ وہی قابل تعریف تقوی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ صلح نہ کرنا تقوی کی علامت ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. وَلِأَنَّ الدُّعَاءَ إِلَى السَّلْمِ قَدْ يَكُونُ الْبَاعِثُ عَلَيْهِ حُبَّ إِبْقَاءِ الْمَالِ الَّذِي يُنْفَقُ فِي الْغَزْوِ. لِأَنَّ الدُّعَاءَ کیونکہ دعوت دینا، بلانا، إِلَى السَّلْمِ صلح سلامتی کی طرف، قد یکون تحقیق ہو سکتا ہے، الباعث علیہ اس کا باعث، اس پر ابھارنا. کیا چیز ابھارتی ہے کہ پیس ٹریٹی کر لو؟ حب ابقاء المال مال کو بچا رکھنے کی محبت، الذی ينفق فی الغزو جو جہاد میں خرچ کیا جانا چاہیے. تو اس لیے کہا گیا کہ یہ دنیا تو کھیل اور تماشا ہے، اس مال کو بچا کے اپنی آخرت کا اجر گنواتے ہو. فذکروا ہنا بالایمان والتقوی لیخلعوا عن انفسہم الوہن. فذکروا تو وہ یاد دہانی کرائے گئے، نصیحت کیے گئے، ہونا یہاں اس آیت میں کس چیز کی نصیحت؟ بالایمان والتقوی ایمان اور تقوی کی. لیخلعوا تاکہ اتار پھینکے، خلع کا مطلب ہوتا ہے اتار پھینکنا، خلا کا لفظ بھی اسی سے ہے. شوہر ایک لباس ہوتا ہے نا، تو عورت جب خلا لیتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ اس لباس کو اتار دیتی ہے. سمجھ آ گئی؟ یعنی خلا کا کانسیپٹ کیا ہے؟ خلا. تو لیخلعوا تاکہ وہ اتار پھینکیں، عن انفسہم اپنے نفسوں سے، الوہنا کمزوری، اپنے دلوں سے، پہلے نفسوں کے بجائے دلوں سے کمزوری کو. تو یہاں ان لوگوں کو ایمان اور تقوی کی نصیحت کی گئی ہے تاکہ وہ اپنے دل سے کمزوری کو اتار پھینکیں. لِأَنَّهُمْ نُهُوا عَنْهُ وَعَنِ الدُّعَاءِ إِلَى السَّلْمِ کیونکہ وہ روکے گئے ہیں، منع کیے گئے ہیں اس سے اور صلح کی طرف بلانے سے.
یعنی مسلمانوں کو کمزوری دکھانے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کمزوری کی وجہ سے کفار کو صلح کا پیغام بھیجنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ فَكَانَ الْكَفُّ عَنْ ذَلِكَ مِنَ التَّقْوَى، پس ان کاموں سے رک جانا ہی عفواً پس ان کاموں سے رک جانا ہی تقوی کا ان کاموں سے رک جانا ہی تقوی شمار ہوتا ہے۔ فَكَانَ الْكَفُّ عَنْ ذَلِكَ، اس بات سے رکنا، کس بات سے رکنا؟ صلح کی دعوت دینے سے، یہ تقوی کی علامت ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ۔ السؤال ما علاج الوہن الذي اصاب الامة من خلال الآیت الکریمۃ، کیا علاج ہے کمزوری کا؟ وہن کہتے ہیں کمزوری کو۔ الذي اصاب الامہ، جو امت کو پہنچے، یعنی امت جس کمزوری کا شکار ہو جائے، اس کا علاج کیا ہے؟ من خلال الآیت الکریمہ، اس آیت کی روشنی میں ایمان اور تقوی اختیار کرے، کیونکہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے۔ نیکسٹ، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ رَبُّكُمْ، اور نہ مانگے گا تم سے تمہارا رب، اموالکم، مال تمہارے، لِإِیتَاءِ الْأَجْرِ، بہت معافی چاہتی ہوں، وَلَا يَسْأَلْكُمْ، اور نہ سوال کرے گا تم سے کون؟ ربکم، تمہارا رب، اموالکم، تمہارے مالوں کا، لِإِیتَاءِ الْأَجْرِ، اجر دینے کے لیے، یعنی تمہارا رب تم سے تمہارے مال اجر دینے کے لیے نہیں مانگتا، بل یأمرکم بالایمان والطاعۃ لیثیبکم علیہا الجنہ، بلکہ وہ تمہیں ایمان اور اطاعت کا حکم دیتا ہے تاکہ اس پر تمہیں جنت کا ثواب دے۔ ٹھیک ہے، نظیرہ قولہ، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ما ارید منہم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا، سورۃ الذاریات۔ وقیل، اور کہا گیا، اور ایک قول ہے، لا یسألکم محمد اموالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے تمہارے مال نہیں مانگتے۔ نظیرہ، اس کی مثال کیا ہے؟ قل ما اسألکم علیہ من اجر، کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ وقیلا، اور کہا گیا، معنی الآیہ، آیت کا معنی ہے، لا یسألکم اللہ ورسولہ اموالکم، اللہ اور اس کا رسول تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا، کلہا فی الصدقات، سارے کے سارے صدقات میں، یعنی اللہ اور اس کا رسول صدقات کے سلسلے میں تمہارے سارے مال کا سوال نہیں کرتے۔ انما یسألانکم غیظا من فیض، بے شک وہ تو تم سے سوال کرتے ہیں تھوڑے سے مال کا، من فیضن، بے تحاشا مال سے۔ فیض ہوتا ہے کسی چیز کا پھوٹ پڑنا، بہت زیادہ ہونا، یعنی جو بہت زیادہ ہے اس میں سے تھوڑا سا دے دو۔ ربع العشری، یعنی 40واں، جیسے زکوٰۃ میں سے 2.5%، 100 میں سے 97.5 تمہارے، اور باقی اللہ کی راہ میں۔ کتنا کم ہے ریشو، کتنا کم۔ اور جب اللہ تعالیٰ اجر دینے پہ آتا ہے تو ایک کے بدلے 700،
ہم کیا دیتے ہیں اور وہ کیا دیتا ہے. فطیبو بہا نفسن، تو دل کی خوشی سے دیا کرو. تیبو یعنی دل خوش کیا کرو، بہا اس کے ساتھ، نفسن اپنے دل کو. یعنی مال دیتے وقت تنگ نہ ہوا کرو، صدقہ کرتے وقت تنگ نہ ہوا کرو، بلکہ دل کی خوشی سے کیا کرو، کیونکہ بہت تھوڑا تمہیں دینا ہوتا ہے. السؤال ما من علامات صدق العالم عدم سؤالہ الناس اموالہم کیف عرفت ھذا من الآیہ. عالم کی سچائی کی علامات میں سے ہے کہ وہ لوگوں سے مال نہیں مانگتے. کیف عرفت ھذا من الآیہ، آپ نے اس حقیقت کو آیت سے کیسے معلوم کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں مانگتا، اللہ کا رسول نہیں مانگتا، تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دین پر ہیں وہ بھی مال کمانے کے لیے عالم نہیں بنتے، وہ ان کا مقصد نہیں ہوتا، اور وہی نہیں مانگتے، لوگوں کے پیچھے اس سے نہیں پڑے رہتے. ٹھیک، یہاں تک اگر آپ کچھ کہنا چاہیں پچھلے جتنے بھی پڑھے ان میں سے، یا کسی بھی چیز پر، کسی بھی پوائنٹ پر. جی انیزا. جی استاذہ، مجھے اصل میں ایک پوسٹ یاد آ رہی تھی جو کچھ دنوں پہلے چلی تھی، لیکنگ بکٹ کے نام سے. کس کی؟ لیکنگ بکٹ. اچھا. اور وہ اس میں یہی بتایا گیا تھا کہ جیسے ڈیڈز ضائع ہونے کے اوپر وہ پوسٹ تھی، تو اس سے مجھے اس سورہ پڑھ کے وہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے واقعی ایک لیکنگ بکٹ میں اگر سوراخ ہے بکٹ کے اندر اور پانی ڈالتے جائیں تو بہتا ہی جائے گا، بہتا ہی جائے گا. تو مجھے بار بار وہ پوسٹ یاد آنے لگی کہ واقعی ہم، اور بار بار ہوتا ہے یہ کوئی آئی ایم ناٹ شیور، میں اپنے لیے تو بالکل بھی نہیں کہہ سکتی کہ ایسا ہوتا ہے. کوئی چیز پڑھنے کے بعد اسی وقت فوراً کوئی غلطی، منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے، اور وہ اس وقت نماز پڑھتے پڑھتے کھڑی ہو جاتی کہ میں نے یہ کیا بول دیا، اور پھر نماز پڑھنے پوری نماز بھی خراب ہو رہی ہوتی کہ اللہ میں یہ کیا بول رہی ہوں، اور کھڑی ہوئی ہوں نماز پڑھنے. تو یہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ہم اپنے لیے تو خاص طور سے کہ ہم سب لیکنگ بکٹ کے اس میں چلے گئے ہیں جیسے جزاک اللہ. لیکنگ بکٹ سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے ایک پڑوسی ہوتے تھے، اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. وہ ہمیشہ کہتے تھے ٹائم میں لیکیج نہیں ہونی چاہیے. جو ٹائم ہے اس میں کوئی ادھر سے ادھر ٹائم کو نہ کرو، بڑی پریشس چیز ہے کہ ٹائم میں بھی لیکیج نہ ہو. سر جی اس میں یہ لا تبدلوا حسناتکم بفعل السیئات، مجھے اس سے ریلیٹ ہو رہا تھا جو ہم میزان کا پڑھے تھے نا، کہ جب میزان میں حسنات اور سیئات رکھی جائیں گی تو اگر جس کی سیئات زیادہ ہوں گی تو اس کی تو ساری حسنات ضائع ہو گئیں. بالکل. اور ابھی یہ جو اس میں آپ نے کہا نا کہ جو آپ نے کمپیریزن کیا کہ اللہ تعالیٰ کتنا مانگتے ہیں، کہتے ہیں دینے کے لیے اپنے مال میں سے، تو اس میں پھر مجھے وہ فقہ القلوب کا پھر یاد آ رہا تھا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو دیتے ہیں، یا اس کی جب وہ بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک بندہ ہی ہے، میرا ساری توجہ اللہ کی اس کی طرف ہوتی. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ بس میرا ایک بندہ ہے، اس کو میں نے دینا ہے اور دل کھول کے دینا ہے. ہم جب دینے لگتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ہم کہاں کہاں دیں، اس کو بھی دیں اس کو بھی دیں، تو کہاں کہاں دیں. شائلہ جی. جی استاذہ جی، میں یہ بس اس آیت پہ دیکھ رہی تھی، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، اجر اس کے پاس ہے، لیکن ساتھ ہی کہا کہ وہ مانگتا نہیں ہے اموال تمہارے. اپنی خوشی سے محبت میں جب ہم دیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کا اجر جو ہے تمہیں بھی واپس ملے گا. تمہیں بھی واپس ملے گا. میں سوچ رہی تھی کہ آج کل حالات دیکھیں، ایک گلوب کی ایک طرف سے شروع کریں اور دوسری طرف تک، مطلب آپ دیکھیں طوفانوں کی، بارشوں کی، دیکھیں کتنا کہرام مچا ہوا ہے. لیکن ہم دیکھتے بھی ہیں لیکن آنکھیں بند کر لیتے ہیں. ہمیں نظر بھی آتا ہے، ہمیں ڈونیشنز کے وہ نظر آتی ہیں چیزیں کہ یہاں ڈونیٹ کرنا ہے، اور تب ہمارے دل اس وقت بند ہوتے ہیں. ہم باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے اس وقت ہم کان بند، آنکھیں بند کر کے ایسے گزر جاتے ہیں کہ ہم نے جیسے دیکھا ہی نہیں. اس چیز سے بہت ڈر لگتا ہے استاذ جی. اصل میں سب پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، لیکن عمل کرتے وقت ہم میں سے کتنے لوگ آگے ہوتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے.
نسرین. السلام علیکم استاذ جی. یہ میں پچھلی آیت کو دیکھ رہی تھی. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دین کے معاملے میں کمزوری نہیں دکھانی چاہیے. مصلحتیں یعنی یوزلی مصلحتیں ہم دین کے معاملے میں کرتے ہیں. فلا تہنوا وتدعوا الی السلم. نہیں، یہ خاص جنگ کے کانٹیکسٹ میں آئی ہے. اچھا. دین کے معاملے میں ایسی مصلحت، یا اس سے سبق یوں لے سکتے ہیں کہ ایسی مصلحت کہ جس میں انسان صرف آرام طلبی کی طرف جا رہا ہو، کہ مجھے زیادہ کوئی کنفرنٹ نہ کرنا پڑے اور میں بس سکون سے رہوں، میرا سکون برباد نہ ہو. کام چھوڑ دیں، تو کام چھوڑ دیں، یہ ٹھیک نہیں. السلام علیکم استاذہ. میں سوچ رہی تھی کہ ابھی پچھلے دنوں جو ہماری دوست کی ڈیتھ ہوئی ہے نا، تو اس نے مجھے عمل پہ بڑا موٹیویٹ کرنا شروع کیا. میں نے کہا اگر وہ اس وقت ہوتی تو وہ کیا کرتی. آپ یقین مان، میں کوئی چیز چھوڑنے کے اب دل نہیں چاہتا میرا کہ نہیں، اگر وہ اس وقت ہوتی تو کتنی بھی کوشش، اور وہ اتنا چاہتی تھی ہر چیز کو. اور دوسرا میں نے اپنے لیے ایک اور، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، میں تھوڑے پچھلے دنوں میں نے بہت اپنے اوپر سیلف انالیسس کیا نا. تو اب میں کبھی کسی کی بات آتی ہے نا، تو میں نے ایک ایب اپنا رکھا ہوا ہے، میں فوراً اس طرف مڑ جاتی ہوں کہ میرے اندر یہ ایب ہے. تو مجھے اس چیز سے بڑا فائدہ ہوا ہے کہ میں اب کسی کو جج ہی نہیں کرتی ہوں، کہ مجھے ہوتا ہے کہ میں کون ہوتی ہوں، میرا تو اپنا ہی ایب ہے. نمبر 7. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. اور جو بخل کرتا ہے تو وہ اپنی ہی جان پہ بخل کرتا ہے. ای یعنی ضرر بخلہ، نقصان اس کے بخل کا، علی نفسہ، اس کی اپنی جان پر ہے. فکأنہ، پس گویا کہ وہ، بخل علی نفسہ بالثواب، اس نے اپنی جان پر ثواب کا بخل کیا. الذی یستحقہ بالانفاق، وہ جس ثواب کا حقدار بن سکتا تھا خرچ کر کے، یعنی خرچ کر کے جو وہ ثواب کما سکتا تھا اس سے وہ رہ گیا. تو گویا اس نے اپنی ہی جان کا نقصان کیا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ أَيْ يَأْتِي بِقَوْمٍ عَلَى خِلَافِ صِفَتِكُمْ، یعنی وہ ایسی قوم لے آئے گا جو تمہاری صفت کے برعکس ہوگی. بل راغبین فی الانفاق فی سبیل اللہ، بلکہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں رغبت رکھنے والے ہوں گے. اوپر خرچ کرنے کی چونکہ بات ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا، تم منہ موڑتے ہو کس سے؟ اللہ کے راستے میں دینے سے. تو اللہ اور لوگ لے آئے گا. کام تو اللہ کا ہو ہی جانا ہے، وہ نہیں رکنا. تم نہیں کرو گے تو کوئی اور کرے گا. ان کی صفات تم سے برعکس ہوں گی، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، وہ بخیل نہیں ہوں گے. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی انسان اللہ کے دین کے کسی بھی کام سے منہ موڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کسی اور کو لے آتا ہے، فوراً ریپلیسمنٹ ہو جاتی. ہم جب دنیا میں نہیں تھے تب بھی دین کا کام ہو رہا تھا، جب ہم نہیں ہوں گے تب بھی ہوگا، جب ہم کرتے ہیں تب بھی، اور جب ہم نہیں کرتے تب بھی. دیکھنے کی ضرورت یہ کہ ہمارا حصہ کیا ہے، ہمیں کیا ثواب ملنے والا ہے، ہم کیا ثواب کما سکتے ہیں. السؤال نستفید من هذه الآیت
ان الجزاء من جنس العمل بین ذالک. ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اس آیت سے کہ جزا عمل کی جنس کے مطابق ہوتی ہے، کہ بدلہ عمل کی جنس کے مطابق ہوتا ہے. اس بات کی وضاحت کریں، یعنی وہی ملے گا جو کرو گے. جو بخل کرے گا اس کو ثواب سے محرومی ہوگی، جو دے گا اس کو واپس ملے گا. ایک دو گے 700 تک ملے گا، کیونکہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے ثواب جو ہے وہ عام صدقات سے کہیں زیادہ ہیں. یعنی اعمال نامے میں جو نیکیاں ہیں نا، تو بعض نیکیاں ہر نیکی کا بدلہ ایک نیکی ملتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق جب کوئی شخص اپنے گھوڑے کو جو فی سبیل اللہ پال رہا ہے دانے کھلاتا ہے، یعنی اس کا چارہ کھلاتا ہے اس کو، تو ہر دانے کے بدلے ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے. جتنا بھی اس نے کھا لیا گھوڑے نے، اب اس پہ خرچ ہو رہا ہے. اب وہ گھوڑے سے خود اس نے اپنے لیے کچھ نہیں کمانا، اس نے تو اس کو فی سبیل اللہ لے جانا. ہو سکتا وہ گھوڑا بھی شہید ہو جائے، تو اس کا کھلایا پلایا کیا گیا، کیا کہیں ضائع ہو گیا؟ نہیں. ہر وہ الگ ثواب ہے، وہ محنت کا، جد و جہد کا، اور پھر گھوڑے کا، اور وہ سب باتیں اپنی جگہ. پھر یہ کہ جو اس نے اس کو کھلایا تھا، ایک دانہ بھی جو کھلایا تھا، ہر دانے پہ نیکی لکھی گئی. اسی طرح باقی جو نیکیاں ہیں ان میں سے ایک ایک نیکی کا 10 گنا تو بدلہ ہے ہی. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. پھر کچھ نیکیاں ہیں جن کا بدلہ 20 گنا ہے، جیسے سبحان اللہ کہنے کا، الحمدللہ کہنے کا. پھر کچھ نیکیاں ہیں کہ جن میں یعنی 700 گنا تک اجر ملتا ہے. اور وہ نیکی کون سی ہے؟ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. وہ جس نے ایک اونٹنی اللہ کی راہ میں دی تھی نا، تو آپ نے فرمایا تھا قیامت کے دن یہ ایسی 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا. ٹھیک. تو جس طرح کا عمل ہوگا، جس نوعیت کا عمل ہوگا، جس کوانٹٹی کا ہوگا، جس کوالٹی کا ہوگا، اجر بھی اس کے مطابق ہی ہوگا. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ مائک دیجیے ان کو. استاذہ جی، یہ جو یستحق کی بات آئی نا، اس سے مجھے ایک اور چیز یاد آئی کہ جیسے جب قبر میں جائیں گے تو ہر شخص کو اس کے دونوں گھر دکھائے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو دونوں جگہ پہ ایک ہر شخص کے رکھے ہوئے. تو جو جیسا ہوگا اس کو پہلے اس کے خلاف بھی چیز دکھائی جائے گی اور پھر اس کو. تو وہی بات ہے کہ یہاں پہ کہ ثواب تو ہر ایک کا لکھا ہوا ہے، خرچ کرو گے تو ملے گا، نہیں تو وہ کسی اور کے حصے میں چلا جائے گا. العمل. اچھا آسیہ. زیادہ جی مجھے خیال آ رہا تھا یہ اس بات سے، اور اس کو اتنا جو کھول کے بیان کیا گیا ہے بخل کے اپنے نفس سے ہی روکنا. ہم یعنی کوئی بھی چیز اگر دے رہے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت وہ جو پلٹ کے اس کا ریوارڈ آنے والا ہوتا ہے اس کی طرف نظر نہیں کرتے. جیسے آپ بچوں کو بھی دیکھیں، ایک سائیکی ہوتی ہے نا، کوکی ہے، آئس کریم ہے، کچھ بھی شیئر کرنا ہے تو ان کو اپنے میں سے تھوڑا دینا پڑ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں چلو دے دو آپ کو، ہم اور دے دیں گے. اس وقت وہ پارٹنگ ان سے نہیں ہوتی. لیکن ہم بھی ایز گرون اپس ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں. مجھے خیال آ رہا تھا کہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کسی نے رمضان میں کچھ گولڈ کی چیزیں یہاں پر دیں، تو اس وقت میں نے وہی ڈالا تھا کہ جیسے کسی نے اگر ایک چوڑی دی ہے تو اس کو 700 چوڑیاں انشاءاللہ مل رہی. اب دیکھیں کہ کسی بھی عورت کو آپ کہیں جولری میں کہ آپ کو یہ گولڈ کے ایک پیئر آف ایئر رنگز ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو 700 ایئر رنگز دینے والے ہیں. تو کون ہے جو کہے نہیں مجھے نہیں چاہیے، رائٹ؟ لیکن بات یہ کہ ہم اس سے اگلا کنیکشن بناتے نہیں ہیں. وہ ایک دیتے ہوئے وہ باقی 700 آنے والا وہ جو در کھل رہا ہے نا، وہ اس پہ وہ یقین کا لیول نہیں ہے شاید ہم سب کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی ہمارے یقین کا لیول بڑھائے، ہمارے ایمان اور تقویٰ کو بڑھائے. آمین. العمل بالآیات. ادعو اللہ یجعل قلبک سلیما ویطہرہ من النفاق والریاء والعجب والبخل بھی لگا دیتے. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم. ادعو اللہ، اللہ سے دعا کریں، ان یجعل قلبک سلیما، کہ آپ کے دل کو سلامتی والا بنا دے، وَيُطَهِّرَهُ مِنَ النِّفَاقِ، اور اسے پاک کر دے نفاق سے، ریا سے اور خود پسندی سے.
دعا کریں اچھی طرح، دل میں دعا کریں. جی، اذکر ثلاثا من صفات المنافقین جاءت فی القرآن الکریم. قرآن کریم میں بیان کی گئی منافقین کی صفات میں سے 3 کا ذکر کریں. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ. جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جی نماز میں سستی کرتے ہیں. جی ادعوا اللہ ان یجعلک من الصابرین وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو صبر کرنے والوں میں سے بنا دے. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا. نمبر 4، انفق اليوم جزءا من مصروفک فی سبیل اللہ ولا تبخل بہ. آج آپ اپنے روزمرہ کے اخراجات کے خرچ میں سے ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اس میں بخل نہ کریں. الحمدللہ آپ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں آپ فوری طور پر اس آیت پہ عمل کر سکتے ہیں. ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ. التوجیحات. مصروف اپنے مال میں سے، اخراجات روزمرہ کے اخراجات، صرف ہوتا ہے خرچ کرنا. جی صرافہ بھی کہتے ہیں. جی التوجیحات. ما اسر عبد سریرۃ الا اللہ قادر علی اظہارها سبحانہ. اللہ اکبر. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم. بندہ اپنے دل میں جو بات بھی چھپاتا ہے، ما اسرہ نہیں چھپایا، عبدن کسی بندے نے، سریرتن کوئی چھپانے والی بات، الا اللہ مگر یہ کہ اللہ تعالی، قادر قادر ہے، علی اظہارہا اس کے ظاہر کرنے پر، سبحانہ و تعالی. اللہ اکبر. یعنی بندہ اپنے دل میں جو بات بھی چھپاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ظاہر کرنے پر پوری طرح قادر ہے. نمبر 2، ایمانک بالقضاء والقدر یقتضی الصبر علی البلاء والمصیبت. ایمانوں کا تمہارا ایمان، بالقضاء والقدر قضاء اور قدر پر ایمان لانا، یقتضی تقاضا کرتا ہے، الصبر صبر کا، علی البلاء آزمائش پر، والمصیبت اور مصیبت پر. یعنی آپ کا قضاء و قدر پر ایمان لانا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ آزمائش اور مصیبت پر صبر کریں کہ یہ میری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، اس نے ہونا ہی تھا، میں بچ نہیں سکتی تھی اس سے، اب آ گئی ہے تو اب مجھے صبر کرنا چاہیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. نمبر 3، اجعل اعمالك كلها لله وحده ولا تقصد رضا الناس او مدحهم. اجعل کریں، اعمالک اپنے اعمال، کلہا سارے کے سارے، للہ وحدہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اللہ کی خاطر سارے عمل کریں. ولا تقصد اور نہ ارادہ کریں، رضا الناس لوگوں کی رضامندی کا، او مدحہم اور یا ان کی تعریف کا. اپنے تمام اعمال کو صرف اکیلے اللہ کی رضا کے لیے کریں، لوگوں کی خوشنودی اور ان کی تعریف کا ارادہ نہ کریں کہ وہ میری تعریف کریں گے جب میں اچھا کام کروں. ولا تبطلوا اعمالکم اپنے اعمال ضائع نہ کرو، کیونکہ جب انسان بندوں کی رضا کے لیے کرتا ہے یا ان کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے تو اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. نمبر 4، المؤمن عزیز بایمانہ فلا یجبن ولا یضعف. مومن اپنے ایمان کی وجہ سے طاقتور ہوتا ہے. عزیز کا مطلب یہاں طاقتور ہے، نہ ہی وہ بزدل ہوتا، لا یجبن جبن، ولا یضعف اور نہ کمزور ہوتا ہے. یعنی مومن کی طاقت اس کے ایمان میں ہے، اسی لیے وہ بزدل نہیں ہوتا، کمزور نہیں ہوتا. فلا تہنوا وتدعوا الی السلم
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ. الحمدللہ یہاں پر صورت مکمل ہوئی، اور اب ہم انشاءاللہ اگلی صورت کی طرف جائیں گے. کچھ کہنا چاہیں گے اس صورت کے اختتام؟ جی فرمائیے. صبح ہی مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا، آئی ڈونٹ نو وائی مجھے آ رہا تھا، لیکن وہ تھا نا کہ علامہ اقبال کا کہ کافر لڑتا ہے یعنی کسی چیز کے ساتھ، اب آئی کمپلیٹلی فورگیٹ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. جی، یعنی کہ ہم واقعی ریسورسز پہ آف کورس اختیار کرتے ہیں، لیکن ایونچوئل یا کمپلیٹ ٹرسٹ ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں. آمنہ. استاذہ جی میں دیکھ رہی تھی اس سورہ میں لفظ اللہ جو ہے وہ بہت دفعہ آیا ہے. اور کیا زیادہ ہے؟ لفظ اللہ، اس میں جلالہ، اس میں جلالہ کی بہت تکرار ہے. دوسری چیز میں یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ سورہ جو ہے اسٹارٹ ہوئی الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ سے، اور یہی بات آخری پارٹ میں 2 دفعہ آئی ہے، اور وہ بھی تاکید کے ساتھ آئی ہے کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول، اور دوسری دفعہ آئی ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار. اور ان دونوں کے بیچ میں ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. حالانکہ اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول تو وہ کام ہے کہ جس سے اللہ کی رحمت آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولا تبطلوا اعمالکم، اور اس کو بالکل میں ایسے سوچ رہی تھی کہ جیسے ایک اسٹریٹ روڈ جا رہی ہے جس پہ ایک ایمان والا اللہ اور اس رسول کی اطاعت کے ساتھ وہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن ادھر الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اور شاقوا الرسول ہے، اور ادھر ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار ہے. بیچ میں چلتے چلتے ذرا وہ ادھر ادھر سلپ ہوا اور آگے کھائی پیچھے دھوائی والا حساب ہو جاتا ہے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ادھر ادھر بھٹکنے سے. ایک اور چیز جو اعمال کی بہت زیادہ اس میں بات آئی اس سورہ میں، اس کے ساتھ ہی علم کی بھی بہت بات آئی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ علم کون سا حاصل کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور اللہ کے علم کی بات کیا ہے کہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ. اور یہ سب علم اور عمل جو بھی ہم نے دیکھا، آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ. کتنا علم کتنا عمل کر لو، اللہ کو تمہارے نہ علم کی ضرورت ہے نہ عمل کی ضرورت ہے. وہ غنی ہے تمہارے علم اور عمل سے، تم محتاج ہو، تم فقیر ہو اس کے علم اور عمل سے. جزاک اللہ خیر. استاد جی مجھے تو بس وہ سبحان اللہ، کیونکہ ہم قیامت کا حال پڑھ رہے ہیں اور اس سے اتنا ریلیٹڈ لگ رہا تھا جو اس صورت میں بار بار تبطلوا اعمالکم کی جو بات آئی ہے، کتنا پھر ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا کہ کیا کیا چیزیں اعمال کو باطل کرنے والی ہیں. ٹھیک جی. سب سے زیادہ جو مجھے ڈر لگتا ہے ان چیزوں میں کہ ریپلیسمنٹ، آپ کی ریپلیسمنٹ نہ ہو جائے. ہم دنیا میں بھی سمجھتے ہیں نا کہ ہم نہیں ہوں گے تو یہ کام کیسے ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، گھر سے باہر نہیں نکلے تو گھر کا کام کیسے ہوگا، آفس میں کام نہیں کرتے تو ریپلیس کر دیا جاتا ہے، کوئی کمی نہیں ہوتی. اگر ان کاموں میں آج اللہ آپ سے لے رہا ہے اور کل خدا نہ خواستہ آپ نے یہاں پر کوئی چیٹنگ دکھائی یا کوئی کمی کوتاہی کی، تو یہاں اگر ریپلیسمنٹ ہو گئی تو پھر، کیونکہ اللہ کے لیے تو کوئی کمی نہیں ہے، ہمارا کس قدر نقصان ہوگا اس ریپلیسمنٹ سے خدا نہ خواستہ. جی یہ جو یہاں سے آپ نے آج شروع کیا تھا آیا اس کا 22 سے جو وفقات شروع کیا تھا، اس میں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کو جو چھپایا مسلمانوں سے، اس وقت میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی عزت رکھی، اور ہم ایک دوسرے مسلمانوں کی عزت کے معاملے میں کتنے زیادہ وہ ہیں. مطلب ایک رومرز اڑانا اور ایک چھوٹی سی کسی کی کوئی خامی کوئی کمزوری پتہ چل جائے تو بس، اور ہو سکتا ہے وہ پہلی اور اب ختم ہو گئی جو ہم نے دیکھی، کیونکہ ایسا بہت ہوتا ہے جو پہلے ہوتی چیزیں ختم، ہم اس کو یاد رکھ لیتے ہیں کہ نہیں یہ تو 10 سال پہلے ایسی تھی،
اور پھر دوسری بات اس میں ججمنٹل ہونا، دو چیزیں اس سے مطلب مجھے لگ رہا ہے اس میں بہت زیادہ، کیونکہ اور ہم سب کر جاتے ہیں ایسا کہ اس سے بہت ڈر لگا کہ اللہ نے چھپا عزت رکھی، ہم نہیں عزت رکھ سکتے پھر. سورۃ الفتح. لفظی ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا، بے شک ہم، فتحنا، فتح عطا کی ہم نے، لکا آپ کو، فتحن فتح، مبینہ کھلی، لیغفرا تاکہ بخش دے، لکا آپ کے لیے، اللہ اللہ، ما جو، تقدمہ پہلے ہوا، من ذنبکا آپ کے قصور میں سے، وما اور جو، تأخرا بعد میں ہوا، ویتم اور وہ پورا کر دے، نعمتہ اپنی نعمت کو، علیکا آپ پر، ویہدیک اور رہنمائی کرے آپ کی، صراطن طرف راستے، مستقیمہ سیدھے کے، وینصرک اور مدد فرمائے آپ کی، اللہ اللہ، نصرن مدد، عزیزا زبردست، ہوا وہی ہے، الذی جس نے، انزلہ نازل کی، السکینۃ سکینت، فی قلوبی دلوں میں، المؤمنین مومنوں کے، لیزدادوا تاکہ وہ بڑھ جائیں، ایماناً ایمان میں، مع ساتھ ایمانہم اپنے ایمان کے، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہیں، جنود لشکر، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین کے، وکان اللہ اور ہے اللہ، علیماً بہت علم والا، حکیمہ خوب حکمت والا، لیدخلا تاکہ وہ داخل کرے، المؤمنین مومن مردوں کو، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ویکفر اور وہ دور کر دے، عنہم ان سے، سیئاتہم برائیاں ان کی، وکانا اور ہے، ذالکا یہ، عند اللہ اللہ کے نزدیک، فوزاً کامیابی، عظیمہ بہت بڑی، ویعذب اور وہ عذاب دے، المنافقین منافق مردوں کو، والمنافقاتی اور منافق عورتوں کو، والمشرکین اور مشرک مردوں، والمشرکاتی اور مشرک عورتوں کو، الظانین جو گمان کرنے والے ہیں، باللہ اللہ کے بارے میں، ظن گمان، السوء برا، علیہم انہی پر ہے، دائرۃ گردش، السوء بری، وغضب اور غضبناک ہوا، اللہ اللہ، علیہم ان پر، ولعنہم اور اس نے لعنت کی ان پر، وأعد اور اس نے تیار کر رکھا ہے، لہم ان کے لیے، جہنم جہنم کو، وساءت اور وہ بہت ہی برا، مصیرہ ٹھکانہ ہے، وللہ اور اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، جنود لشکر، السماواتی آسمانوں کے، والارضی اور زمین کے، وکانا اور ہے، اللہ اللہ، عزیزاً بہت زبردست، حکیمہ بہت خوب حکمت والا، خوب حکمت والا، انا بے شک ہم، ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو، شاہداً گواہی دینے والا، ومبشراً اور خوشخبری دینے والا، ونذیراً اور ڈرانے والا بنا کر، لتؤمنوا تاکہ تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وتعزروہ اور تم قوت دو اسے، وتوقروہ اور تم تعظیم کرو اس کی، وتسبحوہ اور تم تسبیح بیان کرو اس کی یعنی اس اللہ کی، بکرتن صبح، واصیلا اور شام، بے شک الذین وہ لوگ جو، یبایعونک
بیعت کرتے ہیں آپ سے، انما بے شک، یبایعونا وہ بیعت کرتے ہیں اللہ اللہ سے، یدو یاد ہاتھ، یدو ہاتھ اللہ ہی اللہ کا، فوقا اوپر ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں کے، فمن تو جو کوئی، ناکسا عہد توڑ دے، فانما تو بے شک، ینکثو وہ عہد توڑتا ہے، علی نفسہ اپنے ہی نفس پر، ومن اور جو کوئی، اوفا پورا کرے، بما اسے جو، آہدہ اس نے عہد کیا تھا، علیہ اس پر، اللہ اللہ سے، فسیؤتیہ تو ان قریب وہ دے گا اسے، اجرن اجر، عظیما بہت بڑا۔ اب مائنڈ میپس کے ساتھ آپ تلاوت سنیے، اپنے سامنے بالکل دیکھیے توجہ کے ساتھ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم، رائل انداز ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی طرف اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، بے شک ہم نے فتحنا
فتح عطا کی ہم نے، نئی اوپننگز آپ کے لیے کھول دی، لکا آپ کے لیے، آپ سے مراد یہاں کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فتح مبینہ، کھلی فتح جس کے فتح ہونے میں کوئی شک ہی نہیں. اور یہ فتح آپ کو کس لیے عطا کی گئی ہے؟ فتح مبین کیوں عطا کی گئی ہے؟ تاکہ لی یہاں لکئی یعنی تاکہ لیغفر لک اللہ، تاکہ بخش دے آپ کے لیے اللہ، ما تقدم جو پہلے ہوا، من ذنبی کا آپ کے قصور میں سے، یعنی دور جاہلیت میں، وما تأخر اور جو بعد میں ہوا. کیا واقعی پیغمبروں سے خطائیں ہوتی ہیں؟ نہیں. اصل میں انشاءاللہ تفصیل سے آگے دیکھیں گے، درجات ہوتے ہیں ہر ایک کے. تو سیئات المقربین، حسنات الابرار، سیئات المقربین. جو عام نیک لوگوں کی حسنات ہوتی ہیں وہ مقربین کی سیئات شمار ہوتی ہیں. تو جہاں آپ کو کسی معاملے میں 2 آپشن دیے گئے، اس میں سے اگر آپ نے کم درجے والا آپشن لیا تو یہ آپ کے حق میں قصور ہو گیا، ذنب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے. اور اس فتح کے نتیجے میں وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اپنی نعمت کو آپ پر پورا کر دینی ہے، دین کی تکمیل ہو جائے. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. کیونکہ اس فتح کے بعد اشارہ ہے صلح حدیبیہ کی طرف، اس فتح کے بعد اسلام تیزی سے پھیلا تھا. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے، یعنی آپ کو آئندہ کیا کیا کرنا چاہیے وہ بھی اس سے آپ کو غور و فکر کرنے میں موقع ملے گا اور اس کی رہنمائی آپ کو ملے گی. کیونکہ جنگ بندی کا اعلان ہوا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ آئندہ 10 سال کے لیے دونوں فریقوں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی. لہٰذا جب اس طرف سے آپ کو چین نصیب ہوا تو آپ کو اور کئی چیزوں پر فوکس کرنے کا موقع ملا. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ، اور مدد فرمائے آپ کی اللہ، نصراً عزیزا، مدد زبردست، یعنی زبردست مدد آپ کی ہو اللہ کی طرف سے. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ، وہی ہے جس نے سکینت نازل کی، یعنی سکینت دل کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی آپ کے اوپر اطمینان قلب اتارا. فی قلوب المومنین، مومنوں کے دلوں میں، کیونکہ ان کو اس صلح کے اندر اپنی ہزیمت نظر آ رہی تھی، اپنی شکست نظر آ رہی تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں کو تھام لیا. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ وہ ایمان میں بڑھ جائیں اپنے پہلے ایمان کے ساتھ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اور دل کی سکینت ایمان کے بڑھنے کی ایک انڈیکیشن ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے سارے لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں. یعنی دنیا میں مومن کو کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، اسے اپنے اندر اخلاص کے ساتھ محنت کا جذبہ رکھنا چاہیے، کیونکہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ بہت علم والا، خوب حکمت والا. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ وہ داخل کر دے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور وہ ان سے ان کی برائیاں دور کر دے. وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے. وَيُعَذِّبَ، اور وہ عذاب دے، المنافقین والمنافقات، عورتوں کا بھی ذکر ہے، والمشرکین والمشرکات، اور ان دونوں کا کیا قصور ہے، الظانین باللہ ظن السوء، کہ یہ اللہ کے بارے میں برے گمان کرتے ہیں. ایک ہوتا وسوسہ، وسوسہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن وسوسہ جب خیال بن جاتا ہے اور جب یقین بن جاتا ہے اور جب انسان اس کو زبان سے بولنے لگتا ہے اور جب اپنے طرز عمل کو اس کے مطابق کر لیتا ہے
تو یہ انسان کی تباہی کا باعث بنتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جانا کہ اللہ تو میری مدد کبھی کرے گا ہی نہیں، یہ برا گمان ہے. الظانین باللہ ظن السوء، اللہ تو دعائیں سنتا ہی نہیں، نعوذ باللہ. یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی قسم کا برا گمان کرنا کہ فلاں تو اتنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے پھر بھی اللہ اس کو دے رہا ہے، یہ بھی برا گمان ہے. یعنی یہ نفاق کی علامت ہوتی ہے. مومن جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کے بارے میں خوش گمان رہتا ہے. ہاں شیطان ضرور آپ کے دل میں کوئی وسوسہ ڈال سکتا ہے، اس سے کوئی بھی مبرہ نہیں. صحابہ کہتے تھے بعض اوقات ہمارے دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں، لیکن یہ خیال ہمارے دل میں نہ آئے. اور اس میں ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں آزمایا جاتا ہے، لیکن جب خیال آئے اس کو جھٹک دے انسان، اپنا دھیان اور طرف کرے، دعائیں پڑھے اور اس سے خلاصی حاصل کرے، تو یہ ایمان کی علامت ہے. کیونکہ وسوسہ جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے. چور وہیں آتا ہے جہاں پر مال ہوتا ہے، تو دل میں ایمان ہوتا ہے، تو اسی لیے پھر شیطان وسواس الخناس بار بار پلٹ کے آتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے. لیکن وہ چیز ظن بن جائے، گمان سے یقین میں تبدیل ہو جائے، اور وہ بھی برا گمان ہو اللہ کے بارے میں، تو پھر ایسے لوگوں کا انجام کیا؟ نمبر 1 علیہم دائرۃ السوء، ان پر بری گردش ہے. وغضب یعنی اللہ ان کو اپنے اندر ہی ایسا مشغول کرے گا کہ کہیں چارہ نہ ہوگا نکلنے کا. وغضب اللہ علیہم، ان پر اللہ غضبناک ہوا، یہ دوسری سزا ہے. ولعنہم، تیسری بات، ان پر اس نے لعنت کی. اور پھر انجام کار چوتھی بات کیا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جہنم، ان کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے اس نے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تم سمجھتے ہو اللہ مدد نہیں کرے گا؟ اللہ کے پاس تو ایسے لشکر ہیں جن سے آسمان و زمین بھرے ہوئے ہیں، بے شمار لشکر ہیں اللہ کے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور لشکروں کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ تو خود ہی غالب ہے، خود ہی بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے، وہ اپنی حکمت کے ساتھ اپنی مدد بھیجتا ہے. انا ارسلناک، پھر انا کا انداز ہے بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بنیادی ذمہ داریوں کے ساتھ. شاہدن، گواہی دینے والا، حق کی گواہی دینے والے. وہ مبشرن، اور خوشخبری دینے والے نیک اعمال پر. وہ نذیرن، اور ڈرانے والے برے اعمال پر. تو رسول آئے تو تم کیا کرو؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اب تمہارا کام کیا رسپانس دینا کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. اور رسول کے ساتھ کیا معاملہ کرو؟ 2 چیزیں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کو قوت دو اور ان کی تعظیم کرو، عزت دو. جیسے اللہ کے بارے میں برے گمان درست نہیں، ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کوئی برا گمان انسان کے ایمان کو تباہ کر سکتا ہے. وَتُسَبِّحُوهُ، اور اللہ کی پاکی بیان کرو. بُکْرَةً وَأَصِیلًا، صبح اور شام. اور صبح اور شام تسبیح کا کتنا بڑا اجر ہے. یعنی خاص طور پر آپ دیکھیں یہ صرف قرآن میں نہیں آیا، حدیث میں بھی اس کی فضیلت آتی ہے. یعنی صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں. جتنے بھی انسان کے رنج ہیں، ہم ہے، غم ہے، فکریں ہیں، پریشانیاں ہیں، دل کی تنگی ہے، بیماریاں ہیں، کچھ بھی ہے، تو ان کا علاج تسبیح میں ہے. کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک دیہاتی آدمی تھا جس کو بہت پڑھا لکھا نہیں تھا. اس نے یہ حدیث سن لی کہ 2 کلمات ہیں جو بڑے ہی ہلکے ہیں زبان پر، بڑے ہی بھاری ہیں میزان میں، بڑے ہی پیارے ہیں رحمان کو. تو اس نے ان کو پڑھنا بھی شروع کیا، اور جہاں بیٹھتا جس سے ملتا اس کو یہ سکھا کے اٹھتا کہ دیکھو 2 باتیں بولنے میں کچھ بھی مشکل نہیں، لیکن میزان میں بہت بھاری ہو جائیں گی. جبکہ انسان کو اس وقت برا حال ہوگا کہ پتہ نہیں میرا اعمال نامہ رکھا جاتا ہے اور وہ ہلتا بھی ہے کہ نہیں، وہ بھاری ہوتا بھی ہے کہ نہیں. ہر بندے کو یہ خوف ہوگا. یعنی وہ وقت سب پہ بڑا پریشان کن ہوگا میزان کا. تو اس میزان کو بھرنے کے لیے یہاں پر فکر کرنی چاہیے نا. حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے ہی پیارے ہیں.
امام بخاری نے اپنی کتاب کا اختتام ان کلمات پہ کیا ہے. تو ہر ایک کو، کوئی بڑا ہوتا چھوٹا ہوتا بچہ ہوتا، وہ اس کو یہ حدیث سناتا سکھاتا. ہوا یہ کہ اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا یا بیمار ہوا تو وہ کومے میں چلا گیا، اور وہ سارا وقت یہی حدیث پڑھتا رہا، یعنی بے ہوشی کی حالت میں یہی بولتا رہا. تیسرے دن اس کا انتقال ہو گیا. جیسی زندگی ہوتی ہے نا ویسی موت ہوتی ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے ہماری زندگی کس شوق میں گزر رہی ہے، ہماری سب سے بڑی پرائرٹی کیا ہے، ہمارا سب سے بڑا ہم و غم کیا ہے، ہم کس لیے جیتے ہیں، کس لیے مرتے ہیں، کس لیے غم کھاتے ہیں، کس لیے فکریں کرتے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا یا اس دنیا کا کیا بنے گا. تو ہم میں سے ہر ایک کو اس اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے. ایک اور مثال آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ بہت امیر انسان تھے، بہت بڑے تاجر تھے، بہت مال تھا ان کے پاس، آپ ان کو بہت بڑا اسکالر نہیں کہہ سکتے، لیکن مال انہوں نے ہر جگہ خرچ کیا. اس کے ساتھ انہوں نے قرآن کی خدمت کی. جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کو جمع کیا، اس کی کاپیاں تیار کروائیں، دنیا بھر میں پھیلائیں. اور آپ کو معلوم ہے ان کی شہادت کس جگہ پر ہوئی؟ ان کا خون کس پہ گرا؟ قرآن پہ گرا. قرآن سے محبت تھی نا. المرء مع من احبہ. اگر آپ کو اللہ کے ذکر سے محبت ہے نا تو اسی پہ موت آئے گی. قرآن سے محبت ہے تو اسی کے ساتھ آئے گی. اور اگر دنیا کے مال سے محبت ہے تو اسی کے ساتھ. وہ کسی سے میں سن رہی تھی ایک واقعہ کہ وہ کسی ٹیکسی پر بیٹھے تو ٹیکسی ڈرائیور جو تھا وہ ہر تھوڑی دیر بعد سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر، کبھی استغفر اللہ کہتا. تو انہوں نے کہا بھائی تم بڑا ذکر کرتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی خاص وجہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں وہ میرا بھائی تھا تو وہ ٹرک پہ کام کرتا تھا، تو ٹرک لوڈنگ ان لوڈنگ کرتا تھا. تو وہ جب باکسز آتے تھے تو وہ ایک اٹھاتا تو وہ کہتا تھا 1 2 3 4. تو کہتے کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کے جب وہ کومے میں گیا تو وہ اس میں بھی 1 2 3 4 ہی بول رہا تھا. تو میرے لیے وہ بڑا عبرت کا مقام تھا کہ جو لفظ انسان ہر وقت زبان سے نکالتا رہتا ہے نا، ہر وقت 1 2 3 بولتا ہے، وہ موت کے وقت بھی 1 2 3 ہی اس کو یاد آئیں گے. تو اگر ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر ہے اکثر تو پھر انشاءاللہ یعنی فکر اس خاتمے کی فکر ہونی چاہیے نا. ہم سب کو خاتمے کی فکر ہونی چاہیے کہ انجام کس چیز پہ ہونا ہے اور کون سا کام میں نے بس مرتے دم تک کرتے ہی رہنا ہے. تو اگر اور کچھ نہیں تو سبحوہ، تسبیح کرتے رہو. اور بکرتم واسیلا، سارا دن بھی کرنی چاہیے، اگر نہیں تو کم از کم صبح شام تو کرو نا. جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت سبحان اللہ و بحمدی 100 بار پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ. تو وہ وقت اور چیزوں میں مشغولیت کے سب کچھ چھوڑ دیں، سب کام ہو جائیں گے. تھوڑی دیر 5 منٹ بعد ہو گئے تو 5 منٹ بعد کر لیں گے. اس وقت سورج نکلنے سے پہلے تسبیح کا وقت ہے، پہلے وہ کر لیں. لیکن ہم کہتے ہیں اچھا یہ بھی سمیٹ لوں، یہ بھی ختم کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، وہ کر لوں، اور پھر وہ گیا، میں گئی، وہ گیا، اور وہ سورج نکل آیا اور پھر وہ بھول ہی گیا. نہیں، بس پکا پلے باندھ لیں. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ. بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ سے بیعت کرتے ہیں. ہماری کوئی بھی کمٹمنٹ جو کسی اللہ کے دین کی خاطر کسی انسان کے ساتھ ہوتی ہے نا کہ اچھا میں آپ کے ساتھ مل کے یہ کام کرواؤں گی، وہ اس کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ دراصل اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مل کر جن لوگوں نے کام کیا، یہ اصل میں یہ بیعت ہو رہی تھی نا جو حضرت عثمان کی شہادت کی خبر سن کے جو بیعت ہوئی کہ سب سے وعدہ لیا گیا تھا کہ اب وہ بس چاہے ایک تلوار ہی ہے وہ ان کے خون کا بدلہ لیں گے. تو وہ دراصل اللہ سے کمٹمنٹ کر رہے تھے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا. سبحان اللہ. یعنی جب انسان اللہ کے لیے خالص ہو کے کوئی کام کرتا ہے تو کس طرح اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس سے محبت کرتا ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے اور کس طرح اس کی قدر کرتا ہے. فمن نکث فانما ینکث علی نفسی، اور جو کوئی عہد توڑ دے
اپنی بیعت توڑ دے، اپنی کمٹمنٹ توڑ دے، تو بے شک وہ عہد توڑتا ہے اپنے ہی نفس پر، یعنی اس کا وبال بھی اسی پہ پڑے گا. ومن اوفا، اور جو کوئی پورا کرے، یعنی اپنے وعدے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے پورے کرے، بما عاہد علیہ اللہ، اسے جو اس نے اس پر اللہ سے وعدہ کیا تھا، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب وہ اسے اجر عظیم عطا کرے گا. دنیا میں تو کسی کے پاس طاقت ہی نہیں کہ آپ کی کسی ایسے کام کا کوئی آپ کو صلہ دے سکے، وہ تو اللہ ہی دینے والا ہے. فسیؤتیہ اجرا عظیما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اگر کچھ آپ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. وقت ختم ہو گیا ہے. جی استاذہ جی، میں وہ دیکھ رہی تھی کہ مشرکین اور منافقین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کیٹیگری میں رکھا ہے عذاب کے لیے، تو ہاں وہ جی، کافی انجام کے اعتبار سے. انجام کے اعتبار سے تو وہ کتنا ڈرنے والی بات ہے. جیسے ہم ہر وقت کہتے ہیں نا کہ ہیئر اینڈ دیئر کچھ نہ کچھ منافقین کی صفات ہم میں بھی ادھر ادھر جیسے ہم انوالو ہو جاتے ہیں اس میں، تو ابھی یہ بہت سکیری تھا. کیونکہ عمل میں وہ ان جیسے ہی ہو جاتے ہیں نا. عمل، اصل بات تو عمل کی ہے نا، عمل سے زندگی بنتی ہے. تو استاذہ جی یہ جو تھی نا بات کہ دل میں سکینت جو ہے ایمان زیادہ ہونے کی علامت ہے، تو اگر دل میں بے چینی ہو تو کیا ایمان کم ہے؟ کیونکہ اکثر بے چین یہ بھی رہتے ہیں نا کہ ابھی کچھ کیا نہیں ہے، کچھ کیا نہیں ہے. ہاں تو پھر وہ سارٹ آؤٹ کر کے پھر کچھ کرنا چاہیے حتیٰ کہ سکینت آ جائے. یعنی سکینت شوڈ بی آور ٹارگیٹ کہ وہ آئے، کیونکہ یعنی وہ دراصل ایک وسل بلو ہوتی ہے نا کہ دیر از سم تھنگ رانگ. آپ فائنڈ آؤٹ کرو کہ کہاں کمی ہے. ٹھیک ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البتہ تحقیق مجھ پر ایک رات ایسی صورت نازل ہوئی کہ جس کے جو مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بات تھی کہ نا انا، یہی جو صورت فتح جی صورت فتح ہی کے بعد تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے پس منظر کو بھی اور دیکھیں گے. ابھی تو صرف تو یہ ایسے ہی ہے نا کہ انسان کھلتا ہے اپنا فتح بھی تو کھولنا ہوتا ہے نا انسان کا، اپنا آپ بھی انسان کا ظاہر ہوتا ہے کہ کتنا ایمان ہے اور کتنے انسان آگے چلتا ہے. ان کو استاذہ جی جسٹ ایک مثال یاد آ رہی تھی، یہ تو سب بھی ہو کی بات آپ نے فسیوتی اجر نظیمہ کی جو بات کی ہے، زور سے بولیے. تسبیح کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ فسیوتی ہی اجر نظیمہ، تو وہ تو جو اجر عظیم اس کے پاس ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن جسٹ نماز کے بعد جب ہم بیٹھ کے تسبیح کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور لائک اس میں آپ جتنی مرضی دیر آپ بیٹھیں تسبیح کریں نہیں کریں، فرشتے جو ہیں وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. ارم کو دیجیے. استاذہ یہ جو رضوانہ کا سوال تھا کہ بے چینی کبھی اپنے اندر ہوتی ہے، کبھی اپنی وجہ سے نہیں ہوتی، کبھی دوسروں کی وجہ سے ہوتی ہے، تو پھر اس پر بھی یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. دیکھیں بے چینی کسی بھی وجہ سے ہو نا تو وہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے کہ کچھ اور کرو. اگر دوسرے ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں وقتی طور پہ ہوتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہم نے معاف کیا، ہم نے جانے دیا، آپ دیکھیں سکینت آ جائے گی. تو چھوڑو اس کو، کسی اور کام میں لگو. مطلب فار ایگزامپل جیسے دوسروں کی کسی کچھ کاموں کی وجہ سے اور لوگوں پر افیکٹ پڑ رہا ہو اور آپ اس کی وجہ سے بے چین ہوں. وہ ٹھیک ہے، ایک تو نیچرل بے چینی ہوتی ہے نا، کوئی آپ نے غلط چیز دیکھی، کوئی خون دیکھا، کوئی قتل دیکھا، کوئی خبر بری سنی، کوئی کچھ، تو وہ آپ کے اوپر ایک تکلیف کی کیفیت آتی ہے، لیکن وہ ٹھہرتی نہیں ہے. سکینت سکنہ سے ہے. سکنہ ایک ہے آپ کی اوور آل کنڈیشن اندر کی کیا ہے، اور پھر اس کے اندر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک یہ ہے کہ مسلسل بے چینی ہے اور کسی وقت کوئی وقفہ آتا ہے کوئی خوشی کا، اور ایک یہ ہے کہ ایک اندر ٹھہراؤ ہے کامنس ہے اور پھر اس میں کمی بیشی ہوتی ہے. شکریہ.
استاذہ وہ جو آپ ہم وقفات پڑھ رہے تھے اس میں آپ کہہ رہی تھی نا کہ ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور زیادہ تر ہماری جو گناہ زبان کے ہوتے ہیں، تو وہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی تھی، من سمتا نجا. تو میں نے کہا یہ ہم لوگ کر لیں تو کتنا اچھا ہو جائے نا کہ جہاں ضرورت کی بات ہو وہ کریں. جزاک اللہ خیر. نصرت کو دیجیے. السلام علیکم استاذہ جی. استاذہ جی ایک بات پوچھنی تھی، جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا، اور اپنے لیے بھی کبھی کوئی چیز کے لیے موٹیویشن ہوتی ہے تو پھر بندہ یہ سوچتا ہے، نماز پڑھ کے جیسے ہم فوراً اٹھ جاتے ہیں، تو اس دن آپ قیامت کے آثار میں بتا رہی تھی کہ 10 ٹائم یہ پڑھیں تو ہوتا ہے، تو کوئی ایسی بات ہو رہی تو کوئی کہتے ہیں ہر وقت اجر ثواب کے چکروں میں نیکیاں نہ کیا کریں، کچھ کام ویسے بھی کر لیا کریں، تو یہ بات ٹھیک ہے؟ ویسے کیوں کر لیا کریں؟ جی میں یہی پوچھنا چاہ رہی. ویسے کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کہتے ہیں ہر وقت یعنی فیوٹائل، کوئی نو اینڈ، اس کا کوئی رزلٹ ہی نہ ہو. کہتے ہیں ہر وقت آپ یہی کرتے رہتے ہیں، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، تو یہ پھر اس کا مطلب ہے ان کا آخرت کے اوپر یقین پکا نہیں ہے. یہ ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے کیوں وہ کہتے ہیں، لیکن جب ہمیں کہہ دیا گیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون عقل مند ہو سکتا تھا اور کون صحیح بات کرنے والا ہو سکتا تھا کہ جب وہ ہر چیز کے اوپر اجر بتا رہے ہوتے ہیں. اب یہاں بھی آپ دیکھو، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا. نہ صرف یہ کہ نیکیوں کا بتایا جاتا ہے، سزا بھی بتاتے ہیں. لیکن آج کل یہ بہت چل رہا ہے، سب کہتے ہیں ہر وقت آپ لوگ بس انہی چکروں میں پڑے. انہوں نے کہا ہم اسی پہ خوش ہیں. آپ اسے ایڈمٹ کیا کریں، آپ اسے کہیں نہیں میں نہیں، ہم تو نہیں یہ کرتے، نہیں کرا کریں، ایڈمٹ کیا کریں. یس بالکل، آف کورس، کیوں نہیں. آخر دنیا میں آپ کوئی جاب کرتے ہیں تو آپ یہ مت سوچا کریں کہ کیا آپ کو وہ ریز ملے گی یا نہیں ملے گی، اور کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں، جو کوئی آپ کو پے ملے گی بھی کہ نہیں. ویسے بھی کام کیا کریں، ٹھیک ہے نا. ہاں اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ ملیں گے تو چھوڑ کے وہاں چلے جائیں گے، تو آپ ہر وقت اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ کہاں میری ترقی زیادہ ہوگی. یعنی جو اس کو تقریباً 200 کے قریب بونس ملا، اور وہ اتنی خوش ہوئی. ابھی جو آپ بات کہہ رہی ہیں تو میں اسی سوچ رہی ہوں کہ بعض جملے جو ہیں وہ زبان پہ کتنے خفیف ہوتے ہیں اور اجر کے لحاظ سے کتنے زیادہ ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یقین نہیں ہے اس اجر پہ، یہ کمزوری ہے ہمارے یقین کی اور ایمان کی. ورنہ جب دنیا میں بونس ملتا ہے، ہمیں سیلری بھی مل رہی ہے اور بونس ملتا ہے تو ہمیں سیلری پہ اتنی خوشی نہیں جتنی بونس پہ ہوتی ہے. بونس پہ اتنی خوشی ہوتی ہے، تو پھر ہم اس چیز کو کیوں نہیں سوچتے، یہ یقین کیوں نہیں رکھتے کہ بعض جملے چھوٹے سے ہوتے ہیں لیکن وزن میں جو ہے وہ بہت بھاری ہوتے ہیں. الشیطان سول لهم واملا لهم. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد